بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو چھوٹی یعنی کم سن ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تو آپ نے ان کی شادی ان سے کر دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6104۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب علی کے سوا تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا، ترمذی، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6105۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو میرا مقام و مرتبہ تھا وہ مخلوق میں سے کسی اور کا نہیں تھا۔ میں صحیح کے اول وقت یعنی رات کے آخری چھٹے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو میں کہتا، اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اگر آپ کھانس دیتے تو میں اہل خانہ کے پاس واپس چلا جاتا، ورنہ میں آپ کے ہاں داخل ہو جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6106۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مریض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور اس وقت میں کہہ رہا تھا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو مجھے موت کے ذریعے راحت عطا فرما، اور اگر ابھی دیر ہے تو پھر مجھے صحت عطا فرما، اور اگر یہ آزمائش ہے تو پھر مجھے صبر عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیسے کہا ہے؟ میں نے آپ کو دوبارہ سنا دیا۔ آپ نے اسے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما، یا فرمایا اسے شفا عطا فرما۔ راوی کو اس میں شک ہوا ہے، وہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد مجھے تکلیف نہیں ہوئی، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6107۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان حضرات سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک خوش رہے، اس امر خلافت کا کوئی شخص حقدار نہیں۔ انہوں نے نام گنوائے، علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6108۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل دیکھا جس کے ساتھ انہوں نے غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے وار سے بچایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6109۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے روز فرمایا، کون شخص میرے پاس لشکر کی خبر لائے گا؟ زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی مخلص معاون ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6110۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص بنو قریظہ جائے اور ان کے متعلق خبر میرے پاس لائے؟ میں گیا، اور جب میں واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا، تجھ پر میرے والدین فدا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6111۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور شخص کے لیے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کرتے یعنی میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں نہیں سنا، کیونکہ غزوہ احد کے موقع پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سعد تیر اندازی کرو، میرے والدین تم پر قربان ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6112۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں تیر چلانے والا میں پہلا عربی شخص ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6113۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس مدینہ آئے تو رات بھر جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کوئی مرد صالح میرے لیے پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز یعنی جھنکار سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں سعد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہاں کیسے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
خوف سا پیدا ہوا تو میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر سو گئے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6114۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6115۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت سنا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو آپ کسے نامزد فرماتے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا گیا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کون؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کون؟ انہوں نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6116۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ ہرا پر تھے کہ پتھر نے حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ اور بعض راویوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا اضافہ نقل کیا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6117۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، سعید بن زید جنت میں اور ابو عبیدہ یعنی عامر بن جراح جنت میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6118۔ حضرت ابن ماجہ نے اسے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6119۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ با حیا عثمان ہیں، علم میراث کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے بڑے قاری عبید بن قاب رضی اللہ عنہ ہیں، حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں۔ احمد، ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ممر سے قتادہ کی سند سے مرسل روایت ہے، اور اس میں ہے قضاء میں سب سے زیادہ عالم علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6120۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں۔ آپ ایک چٹان کی طرف متوجہ ہوئے لیکن آپ اس پر چڑھ نہ سکے تو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ کے نیچے بیٹھ گئے حتیٰ کہ آپ اس چٹان پر پہنچ گئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے یعنی جنت کو واجب کر لیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6121۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، میں عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کی، اور ہماری یہ حالت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور ہمارا کھانا کیکر کا پھل اور کیکر کے پتے ہوتے تھے، اور ہم میں سے ہر شخص بکری کی طرح عجابت منگنیاں کیا کرتا تھا، وہ خشک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی تھیں۔ پھر یہ وقت آیا کہ بنو اسد میرے اسلام کے متعلق مجھ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، اگر ایسے ہو تو میں نامراد ہوا اور میرے عمل برباد ہو گئے، اور وہ یعنی بنو اسد ان یعنی سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 6128۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے والا میں تیسرا شخص ہوں،
جس دن میں نے اسلام قبول کیا اسی روز دوسرے بھی اسلام میں داخل ہوئے، اور میں 7 دن تک اسی حالت میں رہا کہ میں اسلام قبول کرنے والا تیسرا شخص ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6129۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے بعد تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہوں، صبر کرنے والے اور صدیقین ہی ان مشکل معاملات میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یعنی صدقہ کرنے والے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ تمہارے والد کو جنت کے چشمے سلسبیل سے پلائے۔ اور ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کیا تھا جو 40,000 میں فروخت کیا گیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6130۔